صحیح اسلام بھی ہم دنیا تک نہیں پہنچا پائے. ہم مسلمانوں ہم تو دنیا تک اسلام پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم مسلمانوں کو ہی صحیح اسلام نہیں بتا پائے. ہیڈ لائن چل رہی ہے پاکستان میں، بلوچستان میں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں پہ آگے انویسٹمنٹ نہیں کرے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پیچھے کیوں رہ گیا. کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہے پاکستانیوں کو صرف پاکستانی ہونے پر. یہ چیزیں ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں پوری دنیا میں جاتی ہیں تو پھر پاکستان کو ڈی گریڈ رکھا جاتا ہے. پوری دنیا میں پاکستانیوں کو ڈی گریڈ رکھا جاتا ہے. السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستوں، آپ نے سبھی نے سن لیا ہوگا، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے، بلوچستان والے واقعوں کو. میں تو صرف یہ سوچ کے حیران ہوں کہ پوری دنیا اس وقت کہاں پہنچ چکی ہے. پوری دنیا میں اس وقت اس دنیا سے نکل کر دوسرے سیاروں پر رہنے کی باتیں چل رہی ہیں، کالونیز بنانے کی باتیں چل رہی ہیں. ایک انسان کی ایک سیل سے، ایک یوں سمجھ لیں ڈی این اے سے پورا دوسرا انسان بنانے کی باتیں چل رہی ہیں. مطلب ہم اس وقت ٹیکنالوجی کے، سائنس کے اس دور میں کھڑے ہیں، شاید اتنی پیک کبھی نہیں آئی تھی. ہم اس وقت اس دور میں ایک لڑکی کو اور ایک بندے کو صرف اس بات پہ مار ڈالتے ہیں، اس کی زندگی چھین لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی. خدا کے لیے تھوڑا سا، بہت سارے لوگ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی غیر قانونی کام کیا جاتا ہے، اس کی سزا ہوتی ہے. جرگے دے رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، ان کو کوئی سزا دے رہے ہیں. یہاں شادی ہوئی ہے، یہاں پر کسی نے اگر انہیں جو لوگ یہ کام، جنہوں نے یہ کام کیا، اگر ان کے حوالے پورا ملک کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کسی نے اپنی مرضی سے شادی کی تو اسے جینے کا حق نہیں ہے. مطلب بہت سخت سزا ہونی چاہیے، بہت سخت سزا ہونی چاہیے. مطلب ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار کیا انسانیت کے اس درجے پہ ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیا اویئرنیس، کیا ایک ذہن، یا کیا ایک سوچ، یا صحیح اسلام بھی ہم دنیا تک نہیں پہنچا پائے. ہم مسلمانوں ہم تو دنیا تک اسلام پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم مسلمانوں کو ہی صحیح اسلام نہیں بتا پائے ہیں. ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کی جدوجہد میں لگے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اسلام قبول کرنا چاہیے. اس طرح کے واقعات سے، جس مذہب میں اگر لڑکے نے اپنی مرضی سے شادی کی، انہیں مار ڈالا جائے گا تو اس مذہب کو کون اپنائے گا؟ مسلمانوں نے کیا. یہ مسلمان تھے، وہ بھی کیسے مسلمان تھے؟ کہاں اجازت ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس ٹائم پر ہمارے مولوی کہاں ہیں؟ ان کے فتوے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہی لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ایک شخص نے اپنی مرضی سے شادی کی تو اسے قتل کر دیا گیا. یہ پوری دنیا میں ہیڈ لائن چل رہی ہے پاکستان میں، بلوچستان میں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں پہ آگے انویسٹمنٹ نہیں کرے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پیچھے کیوں رہ گیا. کیوں کہیں گے ہم لوگ تو پیچھے رہیں گے دنیا سے. ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے، ہم اپنی حرکتوں سے، ہم اپنے فیصلوں سے ہم نے پورے ملک کو ایک ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اسلام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، انہیں صحیح چیزیں ہی نہیں پتہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کی زندگی کی کیا اہمیت ہے. دنیا جو آج ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پہ جانور کی کیا قدر ہے آپ ذرا سرچ کریں. وہاں پر جانوروں کے کیا اصول ہیں، ان کے قانون کیا ہیں. آپ اگر کسی جانور کو نہیں مارو گے تو آپ پر کیس ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی جانور کو غلط طریقے سے اس کو رکھا گھر کے اندر، اس کی ایس او پیز ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کا قانون ہے. آپ کسی جانور کو اپنے گھر پہ رکھ نہیں سکتے جب تک آپ اس کو صحیح طریقے سے عزت اور صحیح طریقے سے فوڈ یا صحیح طریقے سے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہو. اور ہم یہاں پر انسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بہت افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے. پورے ملک کو آواز اٹھانی چاہیے، پورے ملک کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، تاکہ جن لوگوں نے یہ کیا انہیں تو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے. کہتے ہیں کہ انتہا ہو جاتی ہے جب غلط ہی نہ لگے کسی کو. مطلب وہ انتہا ہے،
وہ اینڈ ہے اس ملک کا، اس علاقے کا، ان لوگوں کا جہاں پر آپ اگر کچھ کر رہے ہو تو وہ آپ کو غلط ہی نہ لگے، مطلب نارمل لگے، تو انتہا ہے اس معاشرے کی۔ تو جتنی ہم آواز اٹھائیں گے، جتنا اس بارے میں بولیں گے، جتنی اویئرنیس پھیلائیں گے، شاید آنے والی نسلوں کو پتہ چلے، شاید 50 سال بعد، 40 سال بعد اس ملک کے حالات کچھ بہتر ہوں۔ آج بھی اگر ہم اس بارے میں نہیں بولیں گے، آج بھی ہم اس بارے میں غیرت کے نام پہ اس طریقے سے چیزیں کرتے رہیں گے، وہاں مطلب کہاں کی غیرت یار؟ آپ نے کسی شخص سے اس کی جان ہی چھین لی، کس کو حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں تو مولویوں کو یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، جو لوگ بھی ہیں، انہیں اس وقت سوچنا چاہیے، انہیں اس وقت آواز اٹھانی چاہیے، انہیں اس وقت جتنا ہو سکے اس چیز کو پھیلانا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے 1000 بار سوچے۔ لیکن پوری دنیا میں رج کے بدنامی ہو رہی ہے ہماری، پوری دنیا ہم پہ تھو کر رہی ہے، پوری دنیا ہمیں پتھر کے دور کا کہہ رہی ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا سرچ کر کے تو دیکھیں، کون سا انٹرنیشنل میڈیا ہے جو اس وقت اس خبر کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا؟ کون سا انٹرنیشنل میڈیا ہے جو اس کی ہیڈ لائن یہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں یار؟ ہم مطلب کل ہمارے جتنے بھی لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے وہ کیا فیل کرتے ہیں، وہ کتنے لوگوں کی کیا کیا باتوں کو سنتے ہیں کہ یار آپ پاکستان سے ہو، کوئی عزت نہیں دے رہے پاکستان کو، لوگ کوئی عزت نہیں دے رہے، کوئی رسپیکٹ نہیں دے رہے پاکستانیوں کو، صرف پاکستانی ہونے پر۔ یہ چیزیں ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو پھر پاکستان کو ڈی گریڈ رکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں پاکستانیوں کو ڈی گریڈ رکھا جاتا ہے۔ بہت بڑا پاکستان ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اسی پاکستان میں اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پورا اوور آل کسی کنٹری کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ نہ سوچیں کہ ہم تو کراچی میں، ہم تو اسلام آباد میں، ہم تو لاہور میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا آپ کو لاہوری پنجابی یا بلوچستان کے یا ملتان کا یا اسلام آباد کا نہیں تصور کرتی، پوری دنیا آپ کو اوور آل تصور کرتی ہے۔ پاکستانی ہو آپ پاکستان سے ہو جہاں پر ایک لڑکی کو مار دیا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی یہاں پہ اس لیے نہیں آتے، انویسٹمنٹ کا معاملات ہے، ٹورسٹ نہیں آتے، گھومنے پھرنے نہیں آتے۔ ہزاروں خوبصورت جگہیں، صرف ٹورسٹ کی وجہ سے بھی ہم لاکھوں کما سکتے تھے، ہزاروں ڈالر کما سکتے تھے، ہمارے ملک کی غربت ختم ہو سکتی تھی۔ کیسے ٹورسٹ آئیں گے؟ بلوچستان کتنا خوبصورت علاقہ پڑا ہوا ہے، اس کے ساحل آپ جا کر دیکھیں، کیوں نہیں آتے؟ کیوں آئیں گے بھائی؟ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آج ہم غریب ہیں تو آج ہم نے اپنے ملک میں اپنے نظام کو چلایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے ملک میں ایک اویئرنیس ہی نہیں پھیلائی ہے، ہم نے اپنے تعلیمی نظام کا ہی بیڑا غرق کیا ہے، تو آج اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک لا ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، مارنے والوں کو پتہ ہو کہ ہم مار رہے ہیں تو ہمیں مریں گے، یہ ڈر ہی نہیں ان کو، خوف ہی نہیں ان کو، تو انہوں نے کیا۔ امید ہے کہ اس چیز کو آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا آنے والے وقت میں ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ بہت ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، میں ملک کے حالات کی بات کر رہا ہوں، غربت کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔